تو چلیے اب مل کر ایک مشق کرتے ہیں، مل کر پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. یوز who, whom, that, which, whose in the following sentences. تو ہم نے نیچے دیے گئے جملوں کو ان الفاظ کی مدد سے مکمل کرنا ہے. شروع کرتے ہیں. نمبر 1. These are the color pencils blank I want to buy. یعنی یہ وہ رنگ بھرنے والی پینسلیں ہیں جو کہ میں خریدنا چاہتا ہوں، لیکن اس جملے میں جو کہ کا لفظ جو ہے وہ مسنگ ہے. اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ That. بالکل ٹھیک. تو اس طرح یہ جملہ مکمل ہو گیا. These are the color pencils that I want to buy. اب اگلا سینٹنس. نمبر 2. I know the woman blank child was hurt. یعنی مجھے اس عورت کا پتہ ہے جس کا بچہ زخمی ہوا تھا، لیکن اس جملے میں جس کا لفظ مسنگ ہے. اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ whose. بالکل ٹھیک. تو یہ جملہ مکمل ہو گیا. I know the woman whose child was hurt. اگلا سینٹنس. نمبر 3. The old lady blank we met in the shop was Amina's grandmother. یعنی وہ بوڑھی خاتون جو ہمیں دکان میں ملی تھیں وہ آمنہ کی دادی تھیں. اس جملے میں جو کا لفظ مسنگ ہے. اسے انگلش میں کیا کہیں گے؟ بالکل ٹھیک. یہ ہے whom. تو یہ جملہ ہو گیا. The old lady whom we met in the shop was Amina's grandmother. اب اگلا سینٹنس. نمبر 4. This is the girl blank stood first in the class. یعنی یہ وہ لڑکی ہے جو جماعت میں اول آئی ہے. اس جملے میں جو کا لفظ مسنگ ہے. اسے انگلش میں کیا کہیں گے؟ بالکل ٹھیک. یہ ہوگا who. تو جملہ ہو جائے گا This is the girl who stood first in the class. اب اگلے سینٹنس. نمبر 5. Shazia likes the candies blank her father brought from the market. یعنی شازیہ کو وہ مٹھائیاں پسند ہیں جو اس کے والد بازار سے لائے تھے. اس جملے میں جو کا لفظ مسنگ ہے. اس انگلش میں کیا کہیں گے؟ یہاں آپ نے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ اب کی بار ہم کسی شخص کی طرف اشارہ نہیں کر رہے بلکہ ایک بے جان چیز کی بات ہو رہی ہے. تو who کی جگہ یہاں آئے گا that. بالکل ٹھیک. اور یہ جملہ ہو جائے گا شازیہ likes the candies that her father brought from the market. آخری جملہ. نمبر 6. Anwar blank no one listened to was right. یعنی انور جس کی بات کوئی نہیں سن رہا تھا صحیح تھا. تو اس جملے میں جس کی یا جسے کا لفظ جو ہے وہ مسنگ ہے. تو اس خالی جگہ پر کیا آئے گا؟ انور whom no one listened to was right. تو اس طرح یہ مشق مکمل ہو گئی ہے. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.